ویورز یہ ہیں جی ہمارے منور خواجہ صاحب بلال گنج لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے CNN کو انٹرویو دیا اور افغانستان کے مسئلے پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا نے افغانستان یا طالبان کی مدد نہیں کی تو انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ بڑا باریک سوال کیا ہے آپ نے، انٹیلیجنٹ کوشچن. عمران خان نے تو بہت محتاط بات کی ہے. انتشار پھیلنے کا خدشہ، انتشار پھیلے گا نہیں، انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے. اب آپ آئیں طالبان کی طرف. ہارسز ماؤتھ طالبان کا فرمان ہے اور آج کے سارے پاکستانی اخباروں میں ہے، اور اللہ ہی بہتر جانے یہ لب و لہجہ آج کی دنیا میں کس حد تک درست ہے. فرماتے ہیں کہ اگر طالبان کو تسلیم نہ کیا گیا تو بہت بڑا خطرہ ہوگا. میں نہیں جانتا، میں نے ایک اخبار کی سرخی ایگزیکٹ، دنیا نے ہمیں تسلیم نہ کیا تو نتیجہ خطرناک. یہ طالبان فرما رہے ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ لب و لہجہ آج کی دنیا میں کس حد تک درست ہے. میں نے جو پڑھا قرآن پاک میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، فہم و فراست. اور یہ وقت طالبان کی فہم و فراست کی آزمائش کا وقت ہے، وزڈم کا، دانائی کا، گہرائی کا، گیرائی کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہے. اور میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ کل یہ تو بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں نا ابھی ہمارے یہ بھائی. اسرائیل تو پریکٹیکلی ایک سپر پاور ہے، کالنگ دا شاٹس. دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا قیامتیں انہوں نے ڈھا رکھی ہیں. کل اگر وہ کہیں کہ اگر دنیا نے ہمیں تسلیم نہ کیا تو نتیجہ خطرناک، ہمارا رد عمل کیسا ہوگا؟ ہمارا اٹ از فار یو ٹو تھنک. باقی خیر ہے. سوال ہے جی مانچسٹر UK سے نثار خان ہیں. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان کے مشیر نے خوشخبری سنائی ہے کہ 2 ہفتوں میں کھانے پینے کی متعدد اشیاء سستی ہو جائیں گی، نیز اگلے 2 ماہ کے اندر چینی کی قیمت بھی کم ہو جائے گی. اگر واقعی ایسا ہو گیا تو اپوزیشن کے پلے کیا رہ جائے گا؟ نثار خان صاحب اپوزیشن کے پلے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اب بھی کچھ نہیں. مہنگائی یہ حکومت کنٹرول کر سکے نہ کر سکے، ایون دین اگر جس آدمی میں شعور ہوگا، جس میں تھوڑی سی غیرت ہوگی، حیا ہوگی، اس کو اب تک معاملات کی سمجھ آ جانی چاہیے. ہاں اگر کوئی بندہ کسی کو دیوتا سمجھ رہا ہے، کسی کو بت پرستی کر رہا ہے، شخصیت پرستی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہے، یا اس کے مفادات بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی مخصوص خاندان یا پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ اور بات ہے. عام پاکستانی کو تو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو وہاں پہنچایا ہے جہاں عمران ہے کو بہت بڑا اسٹیٹسمن مدبر بھی ہوتا ہے نا، اگر تجربہ کار، تو وہ بھی اٹ ٹیکس ٹائم. مطلب ٹرننگ دا ٹیبلز بالکل ہی وہ مذاق تھوڑی ہے. ریورس کا سفر تھا، اس کو روکا ہے. اب پھر فرسٹ ایئر میں گاڑی پھر آگے چلے گی تو ٹائم لگے گا. تو باقی رہ گیا یہ وزیر اعظم کے مشیر کا، یہ چھوڑتے رہتے ہیں اس طرح کی سستی ہو جائیں گی، مہنگی ہو جائیں گی. اب ڈالر جس طرح ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کس طرح سستی ہو جائیں گی، لیکن اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ابھی ریسنٹلی پیٹرول بڑھا ہے، وہ کسی کا باپ بھی نہیں قیمتوں میں بڑھاوے کو روک سکتا، چونکہ چیزیں گھروں میں تو نہیں، دکانوں میں تو نہیں اگتی نا، آتی ہیں. اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہی بڑھ گئی ہے تو آپ کیسے کم کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ حکومت یہ کر سکتی ہے، یہ باغیے مارتے ہیں مشہور. آپ جو انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے جو اس معاملے میں جو مہنگائی ہوتی ہے، انتظامی
نااہلی کی وجہ سے، وہ روک سکتے ہو آپ، باقی تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. مجھے اگر یہ پین 5 روپے میں کاسٹ کر رہا ہے، ہاؤ کین یو ٹیل می ٹو سیل اٹ فار 5 روپیز؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے وہ دکان کے اوور ہیڈس ہیں یا اسٹور کے یا وٹ ایور، بنگی بات ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ یہ ایک انٹرنیشنل اصول ہے، اس کو آبزرو کرنا پڑتا ہے. ہاں، جو آپ کی نااہلی، نالائکی، بد انتظامی، بدصورتی، رشوت خوری، حرام خوری کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ذخیرہ اندوزیاں اور یہ اور وہ، اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہو. اس سے زیادہ مشیر مشار کیا کرے گا؟ فرزند شرجیل ہیں شاہدرہ سے، وہ کہتے ہیں جی کیا میڈیا اتھارٹی بل کے منظور ہوتے ہی پاکستان کا میڈیا مکمل حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا؟ کیا سوشل میڈیا اور قومی میڈیا پہ اظہار رائے کی آزادی ختم ہو جائے گی؟ حکومت ہر حال میں اس بل کو منظور کیوں کرانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں پردھان صاحب، یہ ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو فرینڈلی قسم کا میڈیا ملے، تو وہ اس کو آپ علیحدہ رکھیں. میں نے تو رپورٹ کارڈ میں ایک تجویز دی ہے کہ بھائی دونوں طرف ویل میننگ اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے امیکیبلی طے کر لو. وہ کہہ رہے ہیں فیک نیوز. فیک نیوز کیا ہے؟ اس کو ڈیفائن کریں، اس کا بندوبست کر لیں. ان علاقوں میں حکومت چونچے نہ مارے، منہ نہ مارے، جو بنتا ہی نہیں ہے، رہ گیا کنٹرول، تو وہ نہیں ہو سکتا. میڈیا کیا ہے؟ میڈیا ہے ہواؤں کو مٹھیوں میں گرفتار کرنے کی کوشش. نہیں، آپ پرفارم کرو گے، بہت اچھا کوئی پرفارم کر رہا ہو، اس کے بارے میں کوئی اخبار، کوئی مضمون نگار، کوئی تجزیہ نگار، کوئی کالم نگار اگر الٹی سیدھی بات کرے گا، لوگ کہیں گے لعنت ہے، دور پھٹے منہ تیرے. دوسری طرف آپ تعریفیں کرتے جاؤ، گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں، نہیں ہوگا. لیکن بہرحال، اور بعض اوقات دونوں موقف ٹھیک ہوتے ہیں. فیک نیوز اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. ادھر سے میڈیا کے نمائندے بیٹھے ہیں، ادھر سے فواد چودھری بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھی بیٹھے ہیں، وہ ہمارا وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں جو اسٹیٹ منسٹر ہیں. تو فاروق حبیب کی میں بات کر رہا ہوں، تو بیٹھ کے امیکیبلی سیٹل کر لیں. یہ ملک نہیں اس طرح کے تماشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. لکھا عمران احمد ہیں کہ جی فواد چودھری عالم سواتی کے الیکشن کمیشن کے بارے میں الزامات پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئینی ماہرین کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کے برابر اختیارات ہوتے ہیں. کیا دونوں وزراء نااہل ہو سکتے ہیں؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، سیاست نام ہے مفاہمت کا، اور پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ان میں تصادم کو، اختلاف کو، جھگڑے کو، ٹینشن کو جتنا کم کیا جا سکے اتنا بہتر ہوگا. باقی اگر الیکشن کمیشن وہ جو کیا اعظم سواتی صاحب نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی انہوں نے تجاوز کر گئے، تو اگر کوئی ثبوت ہیں تو بات کریں.